نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک حکم نازل فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صفر المظفر کا مہینہ ہے. آج صفر کی 17 تاریخ ہے. صفر کے مہینے کے حوالے سے پہلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی تومہات ذکر کی تھی. آج انشاءاللہ صفر المظفر کے آخری بدھ کو، آخری چہار شنبہ کو، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں فی نفس ہی تو وہ جائز ہیں، لیکن اگر ان کو دین کا حصہ بنا دیا جائے تو وہ دین کے اندر ایک اضافہ شمار کیا جاتا ہے، اور دین کے اندر اضافہ کرنے کو بدعت کہتے ہیں. آج انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے. صفر المظفر کے آخری بدھ کو مختلف علاقوں کے اندر مختلف طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور ان کو منسوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے. حالانکہ کوئی بھی احادیث مبارکہ، کسی بھی صحابی کا عمل ان اعمال سے ملتا جلتا نہیں ہے. کچھ الفاظ عربی کے جن کو حدیث مبارکہ کا نام دے کر ذکر کیا جاتا ہے، جن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دی، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، یہ جو حدیث کا نام لے کر یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ حدیث نہیں ہے، یہ الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ بالکل نہیں ہے. یہ من گڑت اور موضوع حدیث ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہے. یا تو نادانستہ بیان کرتے ہیں، یا کچھ منافقین نے اس کو شامل کر دیا ہے، یا کچھ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے.
اس کے علاوہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو کچھ کام ہمارے معاشرے کے اندر یا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر پائے جاتے ہیں جو سراسر دین کے منافی اگرچہ نہیں ہیں لیکن ان کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے دنوں کے اندر غسل صحت فرمایا تھا، یعنی سفر کے آخری بدھ کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد غسل فرمایا تھا۔ تو کچھ لوگ بدھ کو یہ سوچ کر غسل کرتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا تو یہ غسل ہم بھی کریں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اور بھی مواقع پر صحت اور تندرستی نصیب فرمائی تھی۔ جیسے ایک یہودی لبید بن عاصم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر ہوا تھا۔ اس یہودی نے یہ کام محرم الحرام کے مہینے میں کیا تھا، اور اس کام کا اثر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر 6 مہینے تک رہا۔ جمادی الثانی کے اندر جا کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بحال ہوئی۔ تو اس موقع پر تو کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک اور موقع انہی دنوں کے اندر جمعرات کا دن بنتا ہے۔ جمعرات کے دن اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو بیماری سے صحت اور بیماری سے افاقہ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر بھی ہوا تھا۔ تو جب ان دو مواقع کے اوپر کوئی اور ایسی حدیث، کوئی اور ایسا عمل شامل نہیں ہے، تو پھر سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو غسل صحت کے نام پر ایک نیا کام شریعت کے اندر داخل کرنا یہ بدعت کہلائے گا۔ ویسے اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، جائز عمل ہے، مباح عمل ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے، صحت بھی بحال ہوتی ہے، اور انسان جب غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر میل کٹیل جراثیم یا پسینے کی بدبو جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے غسل کرنا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس غسل کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح منسوب کرنا یہ پہلے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ دوسرا عمل
سفر المظفر کے آخری بدھ کو یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پارکوں کو یا کسی اور سیاحتی مقام پر جاتے ہیں اور اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں سفر المظفر کے آخری بدھ کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے سیر اور سیاحت کے لیے نکلے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سیر و سیاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی ترغیب دی ہے، اور اجتماعی طور پر مسلمان چھوٹی عید اور بڑی عید خوشی کی مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی کے موقع کے اوپر سیر و سیاحت کے لیے جانا اور اس چیز کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، سیر و سیاحت کا کہیں پر بھی حکم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہیں گئے بھی تھے تو یہ دینی امور میں اس کو سنت کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا درجہ وہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض دفعہ مذاق بھی فرمایا ہے۔ تو جتنی حیثیت اور شریعت کے اندر جتنی حیثیت مذاق کی ہے وہی حیثیت پھر اس سیر و سیاحت کی ہو سکتی ہے۔ اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو شریعت کا نام دینا یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تیسری چیز جو سفر المظفر کے آخری بدھ کو کی جاتی ہے، کچھ معاشروں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، نفلی روزہ ویسے رکھنا کوئی منع نہیں ہے، مگر اس کو ایک خاص نام دے کر سفر المظفر کے آخری بدھ کے روزے کا نام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت ملنے کی خوشی کا نام دے کر جب اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کریں گے تو پھر یہ کام بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہم روزہ رکھیں کہ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے تو پھر مستحب ہے، جب آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی بدھ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور اکثر معاشروں کے اندر کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنے کا ہے، اور اکثر معاشروں کے اندر اس بدھ کو چوری کی جاتی ہے اور اس کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیماری سے افاقہ محسوس کیا تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوری بنا کر دی، یا آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے چوری کی فرمائش کی، لہذا ہم اس بت کو چوری کریں گے۔ تو یاد رکھو یہ بھی من گڑت کام ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث، ایسا کوئی بھی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ویسے چوری کر کے کھانی ہے، بڑے شوق سے کھا لے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دین کے اندر اضافہ کر کے شریعت کا نام دے کر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل کے کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بیچ میں شامل کر کے جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایک دینی کام بن جائے گا، اور چونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں ایک قسم کا اضافہ ہے، اور جب دین میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار طرح کے کام سفر کے آخری بدھ کو ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں، جو فی نفس ہی تو مباح ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے کہ غسل کرنا یہ بھی جائز عمل ہے، چوری کھانا یہ بھی جائز عمل ہے، سیر و سیاحت کرنا یہ بھی جائز عمل ہے، روزہ رکھنا یہ بھی جائز عمل ہے، لیکن جب ان کی حد نسبت کر دی جائے گی تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا حکم الگ ہو جائے گا۔ جب ہم ان کی نسبت کریں گے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ غسل صحت فرمایا اور امت کو تعلیمات بھی دی۔ اگر سیر و سیاحت کو اس وقت سنت کہیں گے تو ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے نبی سیر کے لیے گئے، امت کو تعلیمات بھی دی۔ اگر روزہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو پھر دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو جب تک دلیل نہیں ہوگی، جب تک قرآن اور حدیث سے ثبوت نہیں ہوگا تو یہ چیزیں فی نفس ہی تو جائز ہوں گی، لیکن ان کی جب نسبت کرنے لگ جائیں گے تو ان کا حکم بدل جائے گا۔ یا تو دلیل پیش کی جائے گی، اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو پھر یہ دین کے اندر اضافہ ہوگا، اور دین کے اندر اضافہ بدعت ہے، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں نے انسانوں کو گناہ سے گمراہ کیا، انہوں نے توبہ کر لی، میں نے دوسری طرح گمراہ کیا، انہوں نے پھر بھی توبہ کر لی، تو پھر شیطان نے یہ چال چلی کہ میں مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر ایسے کام کرواؤں گا جو دین نہیں ہوگا، اور وہ دین سمجھ کر کریں گے، اور جب دین سمجھ کر کریں گے تو اس کو نیکی شمار کریں گے، اور جب نیکی شمار کریں گے وہ نیکی ہوگی نہیں، لکھی برائی جائے گی، یہ نیکی شمار کریں گے تو توبہ اور استغفار کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے میں نے مسلمانوں کو بدعت کے اوپر لگا دیا کہ اپنی طرف سے کوئی کام شروع کر دو، اس کو دین کا نام دے دو، اس کو شریعت کا نام دے دو، جب دین کا، شریعت کا، نیکی کا نام اس پر لگ جائے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے نیک کام کے اوپر تو توبہ اور استغفار نہیں ہوتی، تو توبہ اور استغفار نہیں ہوگی، جب توبہ اور استغفار نہیں ہوگی تو کوئی بخشش کا ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ شیطان نے ہلاکت کا ایک ایسا آلہ بنایا ہے کہ آج اس کے کئی لوگ شکار ہیں، اور اس کے اوپر مزید بات یہ ہوئی کہ آج کی ہماری نوجوان نسل
سی دوائی لینی ہے بلکہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، لیکن جب مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ علماء کے پاس نہیں آتے، نیٹ سے سرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ایک گولی کی ضرورت ہوتی ہے تو جس بندے نے یہ علم پڑھا ہوتا ہے اس کے پاس انسان جاتا ہے، وہ جو چیز انسان کو کہتا ہے، جو گولی کہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، علماء رہنمائی کریں گے، علماء کی رہنمائی قابل قبول ہے۔ یہ جدید دور کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے اوپر جو آدمی جو بھی بات کر رہا ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہو؟ جب ہر محلے کے اندر عالم موجود ہے، ہر علاقے کے اندر علماء موجود ہیں، تو پھر علماء سے رجوع کرنا بنتا ہے، سوشل میڈیا سے رجوع کرنا نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔